اگر سندھ حکومت کی بات کریں تو سندھ کے وزراء، سندھ کے بیوروکریٹس اپنی 1 مہینے کی رشوت سیراب زدگان کے حوالے کر دینا، 1 سال کا راشن جمع ہو جائے گا۔ وہ اختیارات اور وسائل بھی گئے کب؟ 2013 میں انہی کے ایم کیو ایم کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے تو اختیار دیے لوکل گورنمنٹ۔ وہ ان کو حرام کمانا تھا، ان کو کام نہیں کرنا تھا اور اپنی کرپشن کی ساری ذمہ داری جو ڈالنا تھا، اس والی بات پہ کہ اختیار۔ السلام علیکم، میں ہوں انیلا خان اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب۔ ان کا تعارف صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ اپنے دور کے بہترین میئر بھی جانے جاتے ہیں۔ اس بات کا اعتراف صرف ہم نہیں کرتے بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے میگزین بھی کرتے ہیں۔ ورلڈ بیسٹ سیکنڈ میئر کا خطاب انہیں دیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سر آپ؟ آپ موجود ہوں اور میئرشپ کے بارے میں بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کیا لگتا ہے اگلا میئر کون ہوگا؟ بول ان شاء اللہ پی ایس پی کا ہوگا اور مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو ہے وہ دوبارہ شہر کی خدمت کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، آپ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ میئر تھے تو آپ کے پاس بہت زیادہ وسائل تھے، اس لیے آپ نے کام کیا۔ اب کے دور میں وسائل ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں، وسائل جو ہے وہ میرے زمانے میں حیدرآباد کے میئر کے پاس بھی ہوں گے تو، اور پاکستان میں اور بھی بہت سارے میئر تھے اسی زمانے میں، تو ان کا نام کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام زیادہ کرایا، کردار ہے ہمارے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے اہلیت دی ہے، محنت کی ہے ایمانداری کے ساتھ، لوگوں نے دیکھا ہے۔ وسائل صرف اگر بد کردار لوگوں کے پاس ہو تو وہ زیادہ بد کرداری کریں گے، زیادہ کرپشن کریں گے۔ وسائل کا زیادہ ہونا زیادہ کرپشن کی علامت ہے، علامت بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی وسائل تو سندھ گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ہیں، تو 14 سالوں سے سندھ گورنمنٹ نے کیا نہیں کیا؟ بھائی ایک تو پروونشل گورنمنٹ ہے نا، اس کے پاس تو کتنے وسائل ہیں، اس کے پاس ہر سال 1400 ارب روپے آتے ہیں، 1400 ارب ہر سال۔ خود بتا رہی ہے پروونشل گورنمنٹ کی پچھلے 13 سالوں میں انہوں نے 10,242 ارب روپے خرچ کیے ہیں، 10,242 ارب۔ تو میرے تو پورے 5 سالہ ٹینیور میں، 4.5 سالہ ٹینیور میں صرف 300 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ وسائل کی بات کریں تو وہ تو پروونشل گورنمنٹ کا کتنا بڑا کوانٹم ہے۔ تو آپ کام دیکھ لیں سندھ میں جو ہے وہ اشر دیکھ لیں کیا ہے۔ تو وسائل نہیں، کردار ہونا چاہیے، کام کرنا آنا چاہیے۔ وسیم اختر صاحب نے جب میئر منتخب ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، اور یہ کہتے ہی وہ خود تو جیل چلے گئے، اور اس کے بعد یہ بات تھی کہ اختیارات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ اس کا رونا انہوں نے اتنا رویا کہ اب ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ میئر کے پاس اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھیے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اگر اختیار نہیں تھے۔ وہ ان کو حرام کمانا تھا، ان کو کام نہیں کرنا تھا اور اپنی کرپشن کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ڈالنا تھا، اس والی بات پہ کہ اختیار نہیں۔ یقیناً جو ہے وہ اختیارات میں کچھ کمی ہوگی، لیکن اتنے اختیارات تھے کہ پانی دے سکیں، اتنے اختیارات دے کے کچرا اٹھا سکیں، اتنے اختیارات تھے کہ جو ہے مینٹیننس کر سکیں، روڈوں کی صفائی کر سکیں، اسپتالوں میں دوا دے سکیں، اسکولوں میں تعلیم دے سکیں، پارکوں میں جو ہے وہ پانی دے سکیں۔ اتنے سارے اختیارات تھے، اور آج بھی اس سسٹم میں یہ اختیارات ہیں، مینٹیننس کرنے کے اختیارات ہیں۔ اور ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہے کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کا ایک فنڈ ہوتا ہے جس میں بتاتے ہیں کہ ان کو 15 ارب روپے ملے۔ پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے 48 ارب روپے دیے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے میئر صاحب کی، جن کا آپ نام لے رہی ہیں، تو 15 ارب روپے کا مطلب ہے 750 پروجیکٹس بنتے ہیں، اس لیے کہ ڈسٹرکٹ اے ڈی پی کے پیسے 2 کروڑ سے زیادہ کے پیسے ڈیولپمنٹ میں خرچ نہیں ہو سکتے۔ تو ایک جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو 2 کروڑ کے 15 ارب روپے میں 750 پروجیکٹس بنتے ہیں۔ وہ 750 پروجیکٹس اگر آپ بنائیں تو شہر میں کوئی ایک بھی گڑھا آپ کو نہیں ملا ہے۔ اگر آپ کی پارٹی سے منتخب ہوتا ہے میئر تو اسی طرح سے کام ہو سکے گا جس طرح سے آپ نے ماضی میں نہیں، میری پارٹی سے ہوگا تو میں بتا رہا ہوں میں میئر کا کینڈیڈیٹ ہوں گا، جبکہ میرے لیے جو ہے یہ عہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں میئر رہ چکا ہوں، میں سینیٹر رہ چکا ہوں، میں وزیر رہ چکا ہوں، میں ایم پی رہ چکا ہوں، لیکن چونکہ شہر کی حالت ایسی ہے تو ابھی اس وقت ایک تجربہ کار انسان کی ضرورت ہے جس کو ساری چیزوں کا پتہ ہو، ایک دفعہ چل پڑے پھر آپ کسی کے حوالے کر دیں، ورنہ تو آپ سب کو ووٹ دے کے دیکھ چکے ہیں، ایم کیو ایم اقتدار میں، پی ٹی آئی اقتدار میں، پیپلز پارٹی اقتدار میں، اور آپ شہر کا شہر آپ دیکھیں کہ شہر کیا ہے۔ تو اگر لوگوں کو کے حالات بدلنے ہیں، ٹھیک ہونے ہیں، تو وہ تو ہم ہی کر سکتے ہیں، آج کے دور میں تو ہم ہی کر سکتے ہیں۔ جو حالات چل رہے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی ملتوی ہو چکے ہیں الیکشن، آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو پائیں گے؟ دیکھیں پروونشل گورنمنٹ کی اور جو حکومت میں شامل جماعتیں ان کی تو نیت نہیں ہے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ ہار جائیں گے، تو وہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ الیکشنز جو ہے وہ ہوں، لیکن کب تک خیر بنائیں گے یہ لوگ۔ اور پہلے بھی الیکشنز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے تھے، 5 سالوں کے گیپ کے بعد 2010 میں ٹینیور ختم ہوا تھا، 2015 میں الیکشنز ہوئے تھے،
تو ابھی بھی جو ہے وہ ان کو ڈیٹس تو دینی پڑیں گے. خیر ڈیٹ ہے سویر. پی ایس پی اپنے علاوہ بہتر میئر کس کو سمجھتی ہے؟ اپنے آپ کو ہی, اپنے ہمارے علاوہ بھی اگر کوئی ہے تو ہم ہی ہیں. اچھا, یعنی مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں. اگر کام کی بات کریں, لیگیسی کی بات کریں تو کوئی اور نہیں ہے. اچھا, آپ نے ایک وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا ہم ساتھ دیں گے, اور اس کے بعد ایک بار آپ نے پیپلز پارٹی کا بھی نام لیا تھا, لیکن اس سے پھر آپ نے کہا نہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو ان فیوچر اگر آپ کو ساتھ دینا پڑے تو آپ کون سی تنظیم کا ساتھ دیں گے؟ ہم نے یہ نہیں کہا تھا ساتھ دیں گے. دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی کو یہ گرا رہے تھے, عمران خان کو گرا رہے تھے, تو میں نے کہا تھا کہ میری اخلاقی حمایت ان کے ساتھ ہے, کیونکہ اگر ایم کیو ایم کو حکومت چھوڑنی تھی تو 6 مہینے پہلے چھوڑ دیتے. آخری وقت تک جو ہے ان کے لوگ منسٹر بنے رہے آخری گھنٹوں تک, اور وہی منسٹر جا کر جو ہے وہ اپنی ہی حکومت گرانے کے لیے دوسروں سے مذاکرات کرا. تو یہ تو ایتھیکلی یہ ٹھیک بات نہیں تھی. اس بات پہ میں نے کہا تھا کہ ہماری اخلاقی حمایت جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے دوست پھر وہ میر جعفر میر صادق والا کام شروع کر دیا, پھر انہوں نے جو ہے وہ جانور کہنا شروع کر دیا. تو ڈیفینیٹلی ہم ان چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتے. رہی بات کہ کس سے بات ہو سکتی ہے, تو بات تو دیکھیں ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے. شہر کے لیے, صوبے کے لیے, ملک کے لیے, لوگوں کے لیے سب سے بات ہو سکتی ہے, اور وقت اور حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے حالات ہیں, کس کے پاس کیا مینڈیٹ ہے. بات کریں اگر پی ایس پی کی تو نام یاد آتا ہے ایم کیو ایم کا بھی. اس کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, جو حالات ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو اپنی پستی کی طرف گامزن ہے. ہر دن کے گزرنے کے ساتھ, ہر الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ سی اینی ان لوگوں کے ساتھ تو آئی ڈونٹ سی اینی فیوچر, کہ جو لوگ ہیں اب اس وقت ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک حکومت میں نکلتے ہیں, دوسرے میں جاتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں, تیسرے میں جاتے ہیں, پھر کوئی ڈیلیورنس نہیں ہے, کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس صوبے کو, اس شہر کو پیپلز پارٹی نے لوٹا ہے, اسی کے ساتھ حمایت ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور 4 دفعہ آپ حکومتوں میں رہے ہیں پیپلز پارٹی کے. اور یہ اختیارات اور وسائل جس کا آپ نے پہلا سوال کیا, وہ اختیارات اور وسائل بھی گئے کب؟ جب پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 سے 2013 تک, تو 2013 میں انہی کے ایم کیو ایم کے گورنر نے اپنے ہاتھوں سے سائن کر کے تو اختیار دیے لوکل گورنمنٹ کے. سیلاب سے ہر صوبہ جو ہے متاثر ہے, کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں, کون کون آن گراؤنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو جماعتیں ہیں یہ پراپر کام کر رہی ہیں جس وے میں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ساری جماعتیں لگی ہوئی ہیں, اور اس موقع پہ تو خیر جو بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, اور حکومت کوآرڈینیٹ کرے اچھی طریقے سے. لیکن ہم نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت, اور یہ آن اے سیریس نوٹ, کوئی اس کو طنز نہ سمجھے, مذاق نہ سمجھے. اگر سندھ حکومت کی بات کریں تو سندھ کے وزراء اور سندھ کے بیوروکریٹس, سرکاری افسران, یہ اگر اپنی 1 مہینے کی رشوت سیراب زدگان کے حوالے کر دینا, بالکل, تو 1 سال کا راشن جمع ہو جائے گا کم سے کم. یہ میں بالکل کنزرویٹو نمبر بتا رہا ہوں, کم سے کم 1 سال کا راشن جمع ہو جائے گا سارے سندھ والوں کو. 1 سال تک ان کو کھانے کی تو فکر نہیں کرنی پڑے گی. تنخواہ نہیں, رشوت. 1 مہینے کی رشوت, پھر بعد میں کمائیں بولے, 1 مہینے کی رشوت دے دیں. اور خاص طور جو کراچی میں جو لوگ پوسٹڈ ہیں, جو پانی چوری کر کے بیچ رہے ہیں کراچی کا, جو بلڈنگ ایلیگل بلڈنگ بنا کر جو ہے اس پہ رشوت لیتے ہیں, جو پولیس والے جو ہے وہ تھانوں میں رشوت دے رہے ہیں, جو ٹریفک والے پولیس والا روڈ پہ رشوت دے رہا ہے, جو سرکاری افسر جو ہے وہ بغیر رشوت کے, یہ سارے 1 مہینے کی رشوت دے دیں. پورے سندھ کو 1 سال کے لیے, پورے ہمارے بھائیوں کو 1 سال کے لیے کھانے کی قلت نہیں پڑے گی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بیچارے لوگ روڈوں پر ہیں, ان کو سانپ کاٹ رہے ہیں, ان کو مچھروں کی ڈینگی وائرس پھیل گیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ سارے جتنے بھی بلاول ہاؤس ہیں سندھ بھر میں, ساری اوطاقیں ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کی, سارے وڈیروں کی بڑی جو ہے وہ جو لینڈ ہے اور ان کی بڑی اوطاقیں ہیں, وہ 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ کھول دیں سب لوگ اپنے, اور رشوت چھوڑ دیں 1 مہینے کی, تو ان کو کھانا مل جائے گا. اور 3 مہینوں کے لیے اوطاقیں ساری کھول دیں تو سب کو چھت مل جائے گی 3 مہینے میں. جب پانی اتر جائے تو پھر واپس ان کو نکال دیں اور پھر اپنے گھروں میں چلے جائیں یہ لوگ. یہ اتنا بڑا ریلیف ہو جائے گا. پھر یہ ساری یہ جو جماعتیں نا جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں, ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پاک سرزمین اس وقت سیلاب زدگان کے لیے کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح سے یہ کارروائی چل رہی ہے؟ سکھر سے بھی ہماری کچھ موومنٹ ہو رہی ہیں. سکھر چونکہ جیکب آباد اور جو اوسطا محمد وغیرہ ہے, نصیر آباد کا جو ڈسٹرکٹ ہے بلوچستان کا, لوبلس, وہاں پہ ہم جو ہے وہ سکھر سے ہم نے موومنٹ کی ہیں. وہاں پہ کچھ سامان گیا ہے اور چیزیں جا رہی ہیں. کل صبح یہاں سے بھی سندھ کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ اضلاع کے لیے یہاں سے سامان جا رہا ہے. تو کھانے پینے کے پیکٹس بنا رہے ہیں ہم, وہ جو خراب ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. پھر جو ہے وہ مچھردانی کی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں وہاں پر, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو وہ بھی پرووائڈ کریں. تو یہ کچھ ہو رہا ہے, اور ہم یہ لانگ ٹرم چونکہ اب لمبا چلے گا یہ سارا سلسلہ.
میرے ساتھ موجود تھے مصطفیٰ کمال صاحب، جنہوں نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہم سے بات کی اور انہوں نے جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی پارٹی سے خود امیدوار ہوں گے میئر کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو کسی سیاسی شخصیات سے ملوا سکیں اور عوام کے مسائل پر ان سے بات کر سکیں۔ اللہ حافظ۔